حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ اما بعد، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 عشرہ بیت گیا اور ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان عشروں کے اندر اپنے وقت کو انہوں نے غنیمت جانا اور غنیمت جان کر اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔ ابھی آخری عشرہ بچا ہوا ہے۔ شب قدر کی جو راتیں ہیں اس میں ایک رات بھی گزر چکی ہے۔ ہمیں اپنے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور بچے ہوئے لمحات کی پوری قدر کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دی گئی ہے کہ رمضان کا مہینہ آوے اور ان کی مغفرت نہیں ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے جب پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اور جب بعد میں صحابہ کرام نے اس کی وضاحت آپ سے طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ پاوے اور اس آدمی کی مغفرت نہیں ہو سکے، اسی پر میں نے آمین کہا۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد کے لیے بد دعا دی گئی اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو اب یہ سوچئے کتنا نازک لمحہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی آدمی اتنا غافل ہو، جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی بے پناہ مغفرت کا سامان کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا، شیاطین کو قید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے باضابطہ بارش مستقل ہو رہی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب اس سب کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اتنا غافل ہو کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکے تو یہ اپنے آپ میں واقعی بڑا عجیب لمحہ ہے، اور اس آدمی کی ہلاکت اور اس کی بدبختی کے لیے کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے رمضان کے ان بیتے لمحات کی قدر کی ہے اور ان لمحات کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کو رو دھو کر منا لیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے استغفار کیا ہے، تب تو ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، غفلت میں یہ زمانہ ہمارا گزرا، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بقیہ ایام کے اندر اللہ رب العزت کو رو دھو کر منائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گر گرائیں، توبہ اور استغفار کریں تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو سکے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کا احترام ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں ہم جاگتے بھی ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلم محلوں میں
نوجوان لڑکے پوری رات شب بیداری کر لیتے ہیں اور پوری رات وہ جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن وہ جاگنا کس کام کا جس جاگنے میں اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کی جائے، اور وہ جاگنا کون سا فائدہ دے گا جس جاگنے میں آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کر سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ باضابطہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی میں اور مختلف گپ شپ میں اپنی محفلیں سجاتے اور دیر رات تک جاگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد جلد سونے کی آپ نے ترغیب فرمائی۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی دینی کاموں میں مشغول ہو یا دنیا کی واقعی ضرورت میں مشغول ہے تب اس کے لیے جاگنے کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اب اگر ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد پوری رات جاگتا ہے لیکن اس کا جاگنا کسی کام کا نہیں ہے اور اس کا جاگنا اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے نہیں ہے یا اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو ایسا جاگنا ہمارے لیے وبال ہوگا، اور خاص طور سے رمضان کی راتوں میں ہم جاگ کر اگر اس طرح اوقات کو برباد کریں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا خسارے کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ راتوں میں جاگنا اگر عبادت کے لیے ہو تو یہ خوش نصیبی ہے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے نوجوانوں کا عام طبقہ راتوں میں جاگتا تو ہے لیکن یہ جاگنا اس کا اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہوتا، 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق اسے نہیں ہوتی، پتہ نہیں تراویح بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی۔ اگر تراویح پڑھ لی گئی تو یہ بڑا احسان سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد 3، 4، 5 گھنٹے مستقل یوں ضائع کیے جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان اوقات کا اللہ رب العزت کے یہاں کوئی حساب نہیں دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تمہیں غنیمت سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان 5 چیزوں کے ختم ہو جانے کے بعد تمہیں مواقع میسر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی میں عبادت کر لو، نہ معلوم بڑھاپے میں تم عبادت کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے تو اس مال کا فائدہ اٹھا کر اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لو، پتہ نہیں بعد میں یہ مالداری رہے یا نہ رہے اور پھر تم اللہ کی عبادت اس ذریعے سے کر سکو یا نہیں کر سکو۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تو اس فرصت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان اوقات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو زندگی کو بھی آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسے اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ تو اس طرح رسول پاک علیہ السلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لمحات کو، انسان اپنے فرصت کے لمحات کو، انسان اپنی صحت کے لمحات کو غنیمت سمجھے اور اسے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اسے گزارے۔ یہ واقعی ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہوگی کہ ہم راتوں میں جاگیں تو لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت نہ کریں۔ راتوں میں جاگنا اور رات کے آخر حصے میں جاگنا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کی راتیں ہوں تب تو اور سونے پر سہاگا۔ قرآن کریم نے مختلف مواقع پر اور ایسے لوگوں کی تعریف کی جو حضرات رات کے آخری پہر میں جا کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو تہجد میں اللہ کے دربار میں رونے اور گرگرانے میں گزارتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں کم سوتے ہیں اور رات کے آخر حصے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رات کے آخر حصے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ قریب ہوتے ہیں۔ ان اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، آخر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو وقت اللہ رب العزت کے اپنے بندوں سے قریب ہونے کا ہے
وہ وقت ہمارا غفلت میں گزرے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ سے جس حال میں قریب ہوتا ہے وہ حال ہے نماز کے اندر سجدے والی حالت۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رات کے ان ایام میں، خاص طور سے رمضان المبارک کی راتوں میں، زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کیا جائے، لمبے سجدے کیے جائیں، اور آخر راتوں میں اللہ سے رو رو کر مانگا جائے، اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کی جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جب تک انسانوں کو رات میں جاگنے اور رات میں رونے کی لذت نہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی خصوصی فیضان نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے لمحات بچے ہوئے ہیں، ان لمحات کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لمحات کے اندر اللہ رب العزت کو رو کر اور منا کر انہیں باضابطہ خوش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر سدھار آویں، ہماری بگڑی اللہ تبارک و تعالیٰ بناویں، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خصوصی کرم ہو۔ دوسرا معاملہ جو اس وقت ہمیں عرض کرنا ہے وہ صدقہ فطر کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایسا بندہ جو نصاب کے برابر مالیت کا مالک ہو، نصاب کے برابر مالیت کا مطلب آج کے زمانے میں روپے کے حساب سے اگر دیکھیں تو جس آدمی کے پاس تقریباً 26,000 روپے کی مالیت کے برابر ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں ہے اور ایک گاڑی ضرورت سے زائد ہے۔ اس کے پاس 10-20 جوڑے کپڑے ہیں، کچھ کپڑے وہ ہیں جو استعمال میں ہیں اور کچھ کپڑے وہ ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، اس کا استعمال نہیں ہوتا، یوں ہی فیشن کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر انسان کے پاس اتنی مالیت ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جو مالیت تقریباً 26,000 روپے کے آس پاس پہنچتی ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہوتا ہے، اور اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، اس کے اپنی جان کی طرف سے بھی، اور اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس کی اہل و عیال ہیں، اس کے بچے ہیں یا اس کے نوکر ہیں، یا جو لوگ بھی اس کی ماتحتی میں زندگی گزارتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آج کی مقدار میں امارت شرعیہ نے صدقہ فطر کے لیے 40 روپے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو گیہوں کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے یہ رقم تھوڑی سی زائد ہے، مگر امارت شرعیہ کا اعلان ہے، اور اگر اللہ کے دربار میں تھوڑا سا زائد دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، حساب کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو حضرات صاحب نصاب ہیں، ایسے لوگ اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر تمام افراد کی طرف سے فی کس 40 روپے صدقہ فطر کے طور پر ادا کر دیں، اور اپنے ان مستحقین کا خیال کریں جو مستحقین ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں اور جن کی عیدیں صحیح طریقے سے گزرنے میں دشواری ہو رہی ہے، جن کا دن صحیح طریقے سے نہیں گزرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ذرا سا نازک ہے، اسے بہت باریکی کے ساتھ باضابطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس نصاب کا مالک ہو، یا تو اس کے پاس نقد روپے پیسے ہیں، یا یہ کہ اس کے پاس سونا چاندی ہے، یا اس کے پاس کسی بھی طرح کی تجارت ہے، چاہے وہ تجارت سوئی کی کرتا ہو، یا وہ تجارت صابن کی کرتا ہو، یا وہ تجارت مکانات کی کرتا ہو، یا زمینوں کی تجارت کرتا ہو، کسی بھی طرح کی تجارت کا مال اس کے پاس موجود ہے، یا سونا چاندی موجود ہے، یا اس کے پاس نقد روپے موجود ہیں، اور ان مالیتوں کی قیمت 26,000 روپے کے برابر ہوتی ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے، اور اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو غفلت ہوتی ہے وہ 2-3 باتوں کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جن حضرات کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب ہوتا ہے، سونے اور چاندی کے نصاب میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ ہے بھی، کہ اگر سونا 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو تو اتنی مالیت پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ تو اب ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی،
اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ان 3 مالوں میں سے جون سا بھی مال ہو، سب کی مجموعی مالیت مل کر اگر 26,000 روپے کے برابر مالیت بن جاتی ہے تو ایسے مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں بہت سارے احباب وہ ہیں جو زمین کا کاروبار بھی کرتے ہیں، زمین کا کاروبار ہو یا کسی بھی طرح کا کاروبار ہو، اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جتنی مالیت کا سامان ہمارے پاس موجود ہے اس پورے مالیت کے سامان کی باضابطہ کیلکولیٹ کر کے اس کی مالیت کو نکالنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک شخص زمین کا کاروبار کرتا ہے اور اس نے زمین اس ارادے سے خریدا کہ اس زمین کو وہ مستقبل میں فروخت کر دے گا اور اس سے نفع حاصل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین تجارت کا مال ہے اور اس زمین پر آج کے اعتبار سے جو قیمت بنے گی اس قیمت کے حساب سے 2.5% یا 40 روپے میں 1 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا ایک زمین کے کاروبار کے پاس صرف 1 کٹھا زمین ہے، جس زمین کو وہ بطور تجارت کے اس نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو وہ خریدا تھا اس لیے کہ اس کو وہ تجارت کے لیے استعمال کرے گا، اور اس 1 کٹھا زمین کی قیمت آج کے حساب سے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو ایسے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 25,000 روپیہ وہ نکالے۔ اگر 25,000 روپیہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو گویا اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیے جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی یہ مال کل قیامت کے دن انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کا سانپ بنے گا اور وہ انسانوں کو ڈسے گا اور وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں جسے تم نے سینت کر رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ مال کو سینت کر رکھتے ہیں اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تو اے نبی ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن داغا جائے گا آگ سے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی مال زکوٰۃ والا ہے تو زکوٰۃ کی مالیت کا پورا حساب کر کے پائی پائی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے جہاں ہماری بھلائی ہے وہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بھلائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اس مال کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو یا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا یا اس مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ناگہانی آفتوں میں اللہ رب العزت ان کے اس مال کو جو زکوٰۃ ادا کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مالوں کا حساب کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کی باضابطہ ادائیگی کرنی چاہیے، اس کا حساب اپنے علماء سے سمجھ کر اسے نکالنا چاہیے۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے ایسے غریب بھائی ہیں جن کا چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے۔ ان زکوٰۃ کے مالوں کو یا اس طرح دیگر امداد کے اموالوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ آج مدارس اسلامیہ کی صورتحال بھی بڑی نازک ہو گئی ہے۔ مدارس کی صورتحال یہ ہے کہ مدارس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس سال حالات کی نزاکت کی وجہ سے مدارس کی آمدنی بند ہے۔ یاد رکھیے یہ مدارس دین اسلام کے پھیلنے پھولنے کا بڑا مؤثر ترین اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہندوستان میں اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو آج ہندوستان کا حال اسپین اندلس جیسا ہوتا کہ ہندوستان میں بھی
اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لینے والے لوگ موجود نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے مدارس اسلامیہ کا اور مکاتب کا جال پورے ہندوستان کے اندر بچھایا۔ تو مسلمانوں کی صورتحال چاہے اور اعتبار سے جیسی بھی ہو، لیکن ایمانی اعتبار سے الحمدللہ پوری دنیا میں مجموعی طور پر ہندوستان میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہندوستان کے لوگ اپنے دین پر سب سے زیادہ مر مٹنے والے اور اپنے دینی احکام کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ یہ اگر صدقہ اور دین ہے تو مدارس اسلامیہ کا۔ اس لیے آج کے حالات میں مدارس اسلامیہ کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اپنے قریب پاس میں جو مدارس ہوں، جو مدرسے کام کرنے والے ہوں، ان مدارس کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ مدارس کا نظام جس طرح ماضی میں چلتا آ رہا ہے اسی طرح یہ نظام چلتا رہے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے بقیہ لمحات کی مکمل قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ذمے جتنے طرح کے حقوق ہیں ان تمام طرح کے حقوق کی ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔